الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نحمده ونصلي على سيد الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في سلسلة في قصص انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ مشاہدین، آپ تمام کا اس مبارک ایمانی روحانی محفل ذکر میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کو خوش آمدید ہے کہ اس مبارک محفل جس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کا ذکر رب تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کے لیے انبیاء کے سلسلوں کو جاری فرما کر بنی آدم کے اوپر بہت سارے رحم و کرم فرمائے ہیں۔ جو انسان اپنے آپ کو دانشمند ہونا اور اپنے آپ کو عقل مند ہونا کا دعویٰ کرنے والا، ایسے شخص کو اپنے خدا کی تلاش ہی خود کرنی چاہیے تھی، لیکن رب تبارک و تعالی نے اس بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے رحم و کرم فرما کر غفور و رحیم نے ہم پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو جاری فرمایا، جن میں آخری نبی علیہ التحیۃ والسلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت اللہ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے آ کر تمام انبیاء کے سلسلوں کو ختم فرمایا۔ آپ ہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی بھی نبی کا دعویٰ کیا تو وہ مردود اور شیطان اور ملعون ہے اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ دوستو عزیزو، آپ نے اس سے پہلے کی قسط میں جو سماعت فرمایا سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 قسطیں آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمائی۔ یہ چوتھی قسط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کے بننے سے لے کر آپ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کا موجوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم کے سامنے گھومنا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب تیار ہو گئی، رب تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم منظر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی اللہ نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ نے اس سے پہلے کی قسط میں سماعت فرمایا، جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح تم جاؤ اور اپنے گھر کے اوپر انتظار کرو کہ جب اس کا وقت آ جائے گا تو تم اور تمہارے ساتھی جو مومنین ہیں وہ اس کشتی کے اندر سوار ہو جانا۔ اور اس کی علامت یہ تھی کہ چولہا، جو گھر کا چولہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اس میں سے پانی جب پھوٹ کر بہنے لگے، سیلاب اس کے اندر سے نکلنے لگے تو تم کشتی کے پاس آ جانا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ زمین کے اوپر کے تمام چرند پرند، وحشی جانور، سمجھے، سواری والے جانور، ہر قسم کا جانور رب تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد جمع فرما دیا تھا۔ جیسا ہی اس تنور سے پانی نکلنے اور ابلنا شروع ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام دوڑتے ہوئے کشتی کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم منظر تھا۔ وہاں پر ہما قسم کے جانور، وحشی جانور، سمجھے، جو خونخوار جانور، اور جو ہے اس سے جو ہم جس کے پر سواری کرتے ہیں وہ جانور، جو جانور کو ہم جو کھاتے ہیں، جو ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جانوروں کو ہماری غذا بنایا ہے، وہ جانور بکری ہے، ہرن ہے، شیر ہے، ببر ہے، ہر قسم کا جانور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سکونت طاری کر دیا تھا، کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا فَحَمِلْهَا، اب ان میں سے جو تو من کل زوجین، ہر ایک کا جو تو ایک جوڑا اب اس کے اندر سے سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی کے اندر تمام جانوروں کا ایک جوڑا چن کر لیتے ہیں اور ان لوگ کو سوار کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کی کشتی کا جو ہے موجیں مار کر جو ہے وہاں سے نکلنا، پھر آپ کے ساتھیوں کو جو ہے تو آپ اس کے اندر رکھ لینا۔ پانی اللہ رب العزت کا جو آسمان سے بارش آ رہی تھی، آسمان سے من ماء منہمر،
آسمان سے پانیوں کا انہیار کہتے ہیں الٹ الٹ کے گرنے کو. کوئی پہاڑ چوٹی در پہاڑ جب اوپر سے گرتا ہے تو اس کو انہیار کہتے ہیں. یہ منہمر اسی سے متعلق رکھتا ہے. منہمر آسمان سے جو ہے تو پہاڑوں سمیت پانی، آسمان اپنا پانی الٹ رہا تھا اور زمین اپنے سینے پھاڑ کر پانی نکال رہی تھی. یہ دونوں پانیوں کا آپس میں مل جانا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا موجوں کے اوپر آ جانا. پھر اس میں آپ نے سماعت فرمایا. آپ کا نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے مسلمان تھے، مسلمان ایمان لا لیے تھے جو آپ کی کشتی میں سوار تھے. ایک لڑکا آپ کا ضدی تھا، انانیت پسند تھا، وہ دور کھڑا ہو گیا من معزل، یعنی آپ سے دور کھڑا ہوا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے آواز لگائی، اے بیٹے آ جا، میری کشتی کے اندر سوار ہو جا بیٹا. تو بیٹے نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی، کہنے لگا میں ایک پہاڑ کے پر، جو بڑا پہاڑ بلند دکھ رہا ہے میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھ کو بچا لے گا، میں آپ کے دین کو قبول نہیں کرتا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا یعصم اليوم، آج جو ہے کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یہ بارش نہیں ہے بیٹا، یہ کوئی معمولی سا طوفان نہیں ہے، بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. وحال بینہم الموج، تو دونوں باپ بیٹے کے درمیان میں جو پانی زمین کے سیروں سے پھٹ رہا تھا، آسمانوں سے الٹ رہا تھا، وہ پانیوں کی موج دونوں کے بیچ میں آ گئی اور آپ کی کشتی جو تو موجوں میں تھاپڑے کھاتے ہوئے آگے بڑھ گئی. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر رہی. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی آپ کی طوفانوں وغیرہ سے کچھ جا کر ٹھہری، کیونکہ کشتی جب طوفان آ رہا تھا تو بجلیوں کی کڑک تھی، بادلوں کی کڑک تھی، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، چاروں طرف سے پانی، ہول وہ گھبراہٹ کا جو تو منظر تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے عرض گزارش یہ کی کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تیرے وعدے حق ہوتے ہیں. اے پاک پروردگار، تو نے یہ مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اے نوح، میں تم کو اور تمہارے اہل کو اس طوفان سے بچا لوں گا. تو یہ جو میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تسألنی فلا تسألنی ما لیس لک علم، اے نوح تم مجھ سے ایسے چیزوں کا جو تو سوال مت کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے. اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام کو وہ بات یاد دلاتا ہے جس وقت آپ کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فرمایا تھا اے نوح، تم نے اب دعا کر دی ہے کہ یہ جو کافر ہے ان کو ہم نے ڈوبنا مقرر کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي، اے نوح اب تم کشتی بناؤ اور اس کے دوران ہم سے جو تو کوئی قسم کی مخاطبت مت کرو. فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسِهِمْ، جس نے اپنے نفسوں پہ خود ظلم کر لیا، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، رب تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونے کو جس نے نہیں مانا، اس نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کر لیا ہے. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ہم نے ان کا ڈوبنا مقرر کر دیا ہے. اس لیے آپ کو جب جواب ملا تو آپ نے استغفار کہا اور رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو تو معذرت چاہی، توبہ کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو تو معافی چاہی، کہا یا رب پاک پروردگار تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی بہتر جانتا، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنی بیٹی کی تجھ سے سفارش کر لی. تو کافروں کی سفارش کبھی نہیں کی جا سکتی، کافروں کو مشرکوں کو کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی. رب تبارک و تعالیٰ ہم کو شرک سے بچائے. رب تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ایمان پر جو تو خاتمہ فرمائے. دوستو عزیزو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں رہی. 5 مہینے تک وہ کشتی طوفان میں جو تو گشت کر رہی تھی. روایتوں میں آیا ہے کہ 6 مہینے تک جو تو کشتی کا سلسلہ یہ طوفان کے اوپر جاری رہا، جس میں 5 مہینے تک کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی کشتی. آپ کی کشتی کے اندر ہر قسم کا جانور ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب تمام جانور تھے تو اس میں وہ جانور گندگی کرنا شروع کر دیے تھے. اب یعنی ان کا ہگنا موتنا بھی جو تو کشتی میں ہو گیا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی یا اللہ میری کشتی کے اندر گندگی بہت ہو گئی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. تفسیر ابن کثیر کا قصہ آپ کے سامنے، یہ
سورۃ الہود میں آپ کو ملیں گی 11ویں پارے میں. سورۃ نوح میں دیکھیں گے تو یہ تفسیر نہیں ملے گی جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. آپ کو یہ 11ویں پارے میں سورۃ الہود میں نوح علیہ السلام کی کشتی کا مفصل واقعہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے. اسی لیے سورۃ نوح بعد میں آ رہا ہے تو اس میں 29ویں پارے میں ذکر نہیں بلکہ 11ویں پارے میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے. تو اس میں آپ جو ملاحظہ فرما سکتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ہتھی کی دم کو ہلاؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے ہتھی کی دم کو ہلایا تو اس سے خنزیر یعنی بدجانور پگ پیدا ہوا اور وہ تمام گندگیوں کو کھا لیا. پھر اس کے بعد میں کشتی میں چوہے ہو گئے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ چوہے کشتی میں سوراخ نہ کر ڈالیں. تو پھر آپ نے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ شیر کی ناک کو ہاتھ لگاؤ تو اس کو چھینک آئی جس کی وجہ سے اس سے بلی پیدا ہوئی. اس کے بعد کشتی جو تو چل رہی ہے یہاں تک کہ آپ کشتی میں جب 6 مہینے گزر چکے تو آپ نے کوے کو بھیجا اور آپ نے یہ چاہا کہ کوے جا اور دیکھ کیا زمین کے اوپر سے پانی ختم ہوا کہ نہیں ہوا, وہاں پر پانی کی سطح کم ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو کوا گیا اور ایک مردار چیز پر کھاتے بیٹھ گیا. اس کے 1 ہفتے کے بعد میں آپ نے کبوتر کو بھیجا تو کبوتر گیا, پھر اس کے بعد ویسا ہی واپس آ گیا. پھر 1 ہفتے کے بعد میں پھر دوبارہ آپ نے کبوتر کو بھیجا تو کبوتر گیا اور اپنی چونچ میں زیتون کا پتا لے کر آیا. تو آپ کو یہ پتا چلا کہ زمین کے پانی جو تو کم ہو گیا ہے اور درخت باہر اوپر آگے ہیں, نمودار ہو رہے ہیں. پھر اس کے 1 ہفتے کے بعد میں پھر آپ نے کبوتر کو دوبارہ بھیجا تو کبوتر گیا اور جا کر کیچڑ میں بیٹھا تو اس کے پیروں کو کیچڑ لگ گیا تو وہ واپس آیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے پیروں کو پیروں پر کیچڑ کو دیکھ کر آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ زمین بھی نمودار ہو گئی ہے. رب تبارک و تعالی کا حکم ہوا اس کے لیے کہ طوفان کو روکنے کے لیے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ أَبْلَعِ مَاءَكِ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا, اپنے پانی کو نگل جا. وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِ مَاءَكِ. اے آسمان تو اپنے پانی کو کے الٹنے کو بند کر دے. اے آسمان جو آسمان سے جو الٹ رہا ہے اس کو جو ہے تو آسمان سے الٹھانا بند کر دے. وَقُضِيَ الْأَمْرُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو حکم تھا وہ حکم پورا ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کشتی کے اندر سوار تھی. اب اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی کو جو ہے آگے لے کر چلے. تو نوح علیہ السلام کی کشتی آگے بڑھی. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے پر آ کے ٹکرائی اور وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِالسَّلَامِ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ مِمَّن مَّعَكَ. اے نوح اب اس کشتی میں سے آپ اترو, تم پر رب تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو, اس کی برکتیں ہوں. آپ پر جو امتیں آپ کے پاس آپ کی طرف سے آنے والی ہے ان کے اوپر بھی سلامتی ہو. وَمِمَّن مَّعَكَ جو آپ کے ساتھ ہے ان کے لیے بھی سلامتی ہو. وَأُمَمٍ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. پھر اس کے بعد جو امتیں آپ کے ساتھ میں چلے گی میں ان کو اپنی نعمتوں سے نوازوں گا, اس کے بعد پھر میں ان کو اپنی پکڑ میں لوں گا. اب نوح علیہ السلام کے ساتھ میں جو لوگ ہیں آپ کی جو اولاد ہے رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اس کی معرفت کا اقرار کرنے والے ہیں. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ ان کو یہ فرما رہا ہے بسلام منا و برکات علیک وعلی ممن معاک. تم پر اور جو آپ کے ساتھ ہیں سب کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہیں. تو اب میں ان کو سنمتعہم, اب میں ان کو ڈھیل دوں گا, ان کو خیر دوں گا, ان کو برکت دوں گا, ان کو پیسہ دوں گا, ان کو دولت دوں گا, ان کو اولاد دوں گا, ان کو زراعت دوں گا, ان کو تجارت سے نوازوں گا, اس میں برکتیں دوں گا. لیکن جب یہ لوگ بھٹک جائیں گے,
جب رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار سے ہٹ جائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے جب پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، تو پھر اس کے بعد جو تو میں ان کو یمسہم بعذاب علیم، پھر میں ان کو بڑے عذابوں کے اندر، دردناک عذابوں کے اندر ان کو مبتلا کر دوں گا۔ حضرت نوح علیہ یعنی ان کے اندر منکرین بھی ہوں گے، عبادت کرنے والے بھی ہوں گے، یعنی اب آپ اتر رہے ہیں تو اس کے اندر سب کی سب قومیں ہوں گی، تو آپ جو ہے جاؤ نیچے اور جو تو اپنے زندگی کے سلسلے کو جاری کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں اترنے سے پہلے آپ کی 4 اولادیں میں سے ایک تو کنعان تھا، جو موج کی میں آ کر جو تو ڈوب کے غرق ہو گیا، جو اور آپ کے ساتھ میں آپ کی 3 اولادیں تھیں، ان کے نام جو ہے سام، حام، یافس، یہ 3 بیٹے تھے، جس میں سے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کی چل رہی تھی، اس کے لیے 2 روایتیں آئی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حام نے کشتی میں جب 6 مہینے تک پانی پر کشتی تھی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ سو گیا، تو آپ نے غصہ کیے اس کے اوپر اور کہنے لگے تو اس کو تھوڑا بھی صبر نہیں ہے، اور آپ نے اس کو بددعا یہ دی کہ تیرا نطفہ کالا ہو جائے، تیرا نطفہ جل جائے، تیرے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے کالے پیدا ہو جائے اور میری دوسرے بچوں کے غلام بن جائے، تجھ کو ذرا بھی لحاظ نہیں ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نیند کے دوران بے ستر ہو گئے تھے، تو یہ حام نے آپ کا ستر نہیں ڈھاکا اور دوسری اولاد نے آپ کا ستر ڈھاکا، تو آپ نے اس کے لیے بددعا کی، اور جو ستر ڈھاکا اس کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ یہ سام ہی تھا، کیونکہ عرب قوم کے اندر زیادہ لباس پہننے کا یہ پہلے زمانے سے یہ رواج ہے، اور آج بھی عرب لوگ پورا لباس جو ہے پہنا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی کشتی نیچے اتری، پھر کشتی سے سب کے سب آپ کے ساتھ میں 80 خاندان تھے، کثیر روایتوں کے مطابق 80 خاندان تھے، بعض میں روایتوں میں 80 آدمی تھے، یعنی 80 آدمی یا 80 خاندان، یہ دونوں روایتیں آئی ہیں، لیکن یہ پورے کے پورے جو بھی تھے عقیم یعنی بانج کر دیا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بانج، یعنی یہ 80 آدمی سے کوئی اولاد پھر اس کے بعد میں پیدا نہیں ہوئی، سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی تمام بشریت کا سلسلہ شروع ہوا، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اور حضرت یافس سے جو اولاد ہوئی وہ ہے چائنا والے، ترکستان والے، اور یاجوج ماجوج اور یورپ اور انگریز لوگ جتنے بھی ہیں یہ حضرت یافس سے پیدا ہوئے۔ اور سام سے جو پیدا ہوئے، سام میں نوح سے جو اولادیں پیدا ہوئی وہ ہے سب سے پہلے عرب پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد فارس پیدا ہوئے، پھر اس کے ساتھ اسرائیل کے لوگ پیدا ہوئے، اور حام جو کالا تھا اس سے جو ہے افریقہ والے پیدا ہوئے، سودان والے پیدا ہوئے، ہندوستان والے پیدا ہوئے، پاکستان والے پیدا ہوئے۔ ان کے اندر اس طرح سے اولادوں کی نسل جاری ہوئی۔ سام میں گورے اور سانولے کلر کے لوگ، سام کی قومیت میں گورے اور سانولے کلر کے لوگ جو عرب اور اسرائیل وغیرہ کے یہ لوگ آ رہے ہیں، اور حام کی اولاد میں سانولے اور کالے، سانولے کلر کے اور کالے کلر کے، اکثریت کالے کلروں کی تھی۔ اور جو یافس کی قوم تھی ان کے اندر لال اور گورے، یعنی لال یعنی ہم جیسے رنگ جو مکس ہوتے رہتے ہیں، گورے کا مطلب ہے وہ بالکل جو ہے گورا ہوتا ہے، لال یا رنگ والے جو تو الگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر بشریت کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد میں 350 سال تک زندہ تھے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت فرمایا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی 50 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد 950 سال تک آپ تبلیغ وحدانیت دیتے رہے۔ جب آپ کی قوم نے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف نہیں کیا تو آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ان کے غرق ہونے کی بددعا فرمائی، جب اس وقت آپ کی ٹوٹلی 1000 سال عمر ہو گئی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آ گیا ہے تو طوفان سے کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے۔ آپ کی تمام زندگی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی وحدانیت میں، اس کی تبلیغ میں آپ کی تمام زندگی گزری۔ آپ کی حیات شریفہ کے بعد پھر سے دوبارہ بشریت میں کفریت اور
شرک کے کام پھر سے شروع ہو گئے، تو حضرت رب تبارک و تعالیٰ نے غفور الرحیم نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نبی عظیم، نبی عربی، نبی حضرمی، نبی یمنی حضرت ہود علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ آپ اس کے بعد میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سماعت فرمائیں گے، جو حضرت نوح کے بعد میں آنے والے ہیں، جو حضرت سام کے اولاد میں سے ہے اور عربی ہے اور یمنی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساما نوح دہر الا یوم عید الفطر و یوم عید الاضحیٰ۔ حضرت نوح علیہ السلام سارا سال روزوں میں گزارتے تھے، سوائے یوم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ جامع صغیر سیوطی اور طبرانی میں روایت آئی ہے، یہی روایت ابن عبداللہ بن عمر سے، یہ روایت کو بھی حسن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سام نوح دہر الا یوم عید الفطر والاضحیٰ وسام داود نصف الدہر وسام ابراہیم 3 ایام من کل شہر سام دہر وافطر دہر۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام سال بھر روزے رہتے تھے سوائے 2 دن کے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام آدھا سال روزے رہتے تھے، یعنی 1 دن روزہ رہتے تھے اور 1 دن جو تو افطار فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے مہینے میں 3 روزے رہا کرتے تھے، 1 سال آپ ایسا کرتے تھے اور 1 سال آپ روزہ رہا کرتے تھے، سوا یوم عید الفطر اور یوم عید الاضحیٰ کے آپ روزہ نہیں رہا کرتے تھے۔ دوستو عزیزو، اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چیز کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ آپ کے سامنے یہ دکھا دوں کہ حضرت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کہاں سے اور کیسے ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا، پھر اس کے بعد آپ کی اولاد میں سے جو سب سے پہلی اولاد حضرت قابل و حابل کا جھگڑا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ہونہار بیٹے شیث علیہ السلام، پھر شیث علیہ السلام کے 5 دادا گزرنے کے بعد میں سیدنا ادریس علیہ السلام صلاۃ والسلام کا قصہ، پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، جو 1000 سال تک کی بشریت جو یہاں تک تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا بتانا، 950 سال تک آپ نے یہ بھی گزار دیا، 1000 سال یہاں پر، 2000 سال تک کی بشریت کے اندر اتنے نبیاں گزرنے کے باوجود کتنے لوگ ایمان لائے سیدنا نوح علیہ السلام کے پر، جو ہے سوائے 80 آدمی کے۔ تو یہاں سے پھر طوفان آ گیا، طوفان کے بعد میں جو لوگ بچے تھے سب کے سب تو عقیم ہو گئے تھے، ان میں سے آپ کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے بچے، یافت جس سے شعوب ترک یعنی ترکستان و چائنا اور یورپ کے لوگ، اور یاجوج ماجوج کی قومیت یافس حضرت بن نوح سے ہے، پھر اور حضرت حام سے پیدا ہونے والے شعوب السودان والہند والسندھ وقبط وغیرہم، سودان والے، ہندوستان اور پاکستان والے، یہ لوگ یہ ہے، اور ان میں بابلیون وغیرہ آتے ہیں۔ اور سام سے جو پیدا ہوئے وہ ہے عرب اور اسرائیل کے لوگ ہیں، اور سام کے بعد میں جو نبی آ رہے ہیں وہ ہود علیہ السلام ہیں۔ ہود علیہ السلام اور سام بن نوح کے درمیان بہت ساری قومیتیں گزری ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ ہے اذکر اخا ہود، یعنی ان کے بعد ان سے پہلے قوم سمود و قوم عاد گزری ہے، جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا آپ نے نہیں دیکھا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارم کی قوم کے ساتھ میں کیا کیا، ارم ذات العماد، جو ارم میں بڑے بڑے پلیر بنانے والی قومیت تھی جو سمود کی قوم تھی۔ الم ترى كيف فعل ربك بعاد یعنی قوم عاد۔ ارم ذات، ارم حضرموت کا ایک شہر کا نام ہے ارم ذات العماد، جس کے اندر وہ بہت بڑے بڑے پل برج یہ پلیر بنایا کرتے تھے، عمود بنایا کرتے تھے، جس کا ذکر آپ اس کے اندر سماعت فرمائیں گے جتنی شدت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام
اور سام کے درمیان میں بہت ساری قومیں گزری ہیں. لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قومیت تھی قوم ہود کی، عاد اور سمود والے، کہ جس کی حیت کا پتہ کوئی نہیں کر سکتا. اور ایک نئی رپورٹ آپ کے سامنے یہ دے رہا ہوں کہ آج کل فیس بک وغیرہ پہ بار بار ڈالا جا رہا ہے کہ حضرموت میں جو کھدوائی کی جا رہی ہے، تو جس میں وہ قوم عاد کی خبریں نکلی ہیں، تو ان کے جو سر وغیرہ ہے اور ان کے جو پیر ہے، تو اگرچہ آدمی کے پیر کی صرف نلی اس طرح سے کھڑا کی جائے تو ہمارے خط سے بڑی ہے اس کی. تو اتنے بڑے بڑے وہ آدمی ہوتے تھے جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد. تو حضرت ہود اور سام کے درمیان میں قوم عاد و قوم سمود گزری ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی جو اولاد ہے وہ سام کی ہی اولاد ہے. یہاں پر ہم کو جو ذکر مل رہا ہے آزر کا ذکر مل رہا ہے. آزر اس لیے مل رہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ان کا جو ذکر آیا ہے آزر اتخذ اصناما آلہہ جیسا ذکر سورہ آل عمران کے اندر آیا ہے، تو اس لیے یہاں پر آزر ہم کو قرآن میں نام ملنے کی وجہ سے یہاں پر نام آیا ہے. جبکہ سام اور آزر کے درمیان میں بھی بہت ساری قومیں اور لوگ بشریت گزری ہے. اس کے بعد میں ہاران جو نام آ رہا ہے یہ آزر کے بھائی ہے. سمجھے، یہ اہمیت والی بات نہیں ہے، لیکن ان کے باپ وغیرہ ہونے کی وجہ سے یہ اہمیت آ رہی. لیکن ان کے اور ان کے درمیان میں کوئی بھی قومیتیں نہیں گزری، لیکن سام اور آزر و ہاران کے درمیان میں بہت ساری قومیں گزری ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے آزر، اور ہاران جو ہے آزر کے بھائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے چاچا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چچازاد بھائی ہوتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باب العراق کے مقام میں رہتے تھے وہاں پر آپ نے تبلیغ کی، آپ کو بہت سارے امتحانات دینا پڑا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ تمام تفصیل سماعت فرمائیں گے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باب العراق کو چھوڑ کر نکلے تو آپ کے ساتھ میں سوائے آپ کی بی شریفہ جو سارہ تھی وہی ایمان لائی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے. انشاءاللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیج دیے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اندر قیام پذیر رہے. پھر اس کے بعد آنے والے آپ کی تمام آل کا سلسلہ آپ کے سامنے اگلے واقعات کے اندر بیان کروں گا. رب تبارک و تعالی ہم کو قرآن و حدیث کے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. رب تبارک و تعالی ہم کو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، آپ کے خطاؤں کو درگزر فرمائے. ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو ایک ہونے کی رب تبارک و تعالی ہدایت فرمائے. دوستو عزیزو، زمانے کی رفتار کو اور اس کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. رب تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے. اپنی رحمتوں سے، اس کی جاو جلا، اس کی وحدانیت سے، حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول مستجاب فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.